وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ قائد اعظم کے فرمان کے مطابق پاکستان میں تمام اقلیتوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ کسی اقلیتی شہری کے ساتھ ناانصافی یا زیادتی ہوئی تو قانون پوری قوت سے حرکت میں آئے گا۔ اسلام آباد میں کرسمس کی تقریب سے خطاب، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا عزم دہرایا۔ کرسمس کا کیک بھی کاٹا، کہا مئی میں جب افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں دشمن کے چھکے چھڑائے اور بھارت کے 7 جہاز گرائے تو قوم کو ایئر کوموڈور سیسل چودھری یاد آئے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری کرسمس کے خوشیاں بھرپور جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں تقریبات۔ کراچی میں گرجا گھروں میں دعائیہ تقریبات کا انعقاد ہوا، گرجا گھروں کو خوبصورتی سے سجایا گیا۔ لاہور کے کیتھیڈرل چرچ میں بڑی تعداد میں مسیحی برادری کی شرکت۔ حیدرآباد، سکھر، ملتان، سرگودا، بہاولپور، مری، بنوں، پاڑا چنار اور میرپور آزاد کشمیر میں بھی تقریبات۔ کرسمس پر صدر آصف زرداری کا 1965 کی جنگ کے ہیرو سیسل چودھری کو خراج تحسین، کہا مذہبی ہم آہنگی اور پرامن بقائے باہمی کے لیے حکومت پرعزم ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر راولپنڈی کے کرائسٹ چرچ میں کرسمس تقریبات میں شریک ہوئے، مسیحی برادری کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ، گورنر اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی مسیحی برادری کے مذہبی تہوار کرسمس کی تقریبات میں شریک ہوئے، مبارکباد دی، تحفظ، محبت، امن، رواداری اور بھائی چارے کا پیغام دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ بھارت کو غرور تھا کہ اس کے دنیا سے تعلقات اچھے ہیں، پاکستان نے جنگی اور سفارتی میدان میں اسے واضح شکست دی۔ مزار قائد پر گفتگو میں کہا پاکستان 2025 کی کامیابیوں کے بعد 2026 کی کامیابیوں میں داخل ہوگا۔ ایک اور تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا انڈس اسپتال کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرتے رہتے ہیں، حکومت سندھ اس پارٹنرشپ میں ایک سینئر پارٹنر کا کردار ادا کر رہی ہے۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے آن لائن انویسٹمنٹ کا جھانسا دے کر شہریوں کو لوٹنے والے 15 غیر ملکی اور 19 پاکستانی گرفتار کر لیے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے ایڈیشنل ڈائریکٹر NCCIA کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا ملزمان سے غیر قانونی گیٹ وے ایکسچینج اور ہزاروں انٹرنیشنل سمز برآمد ہوئیں جو جعلی اکاؤنٹ بنانے میں استعمال ہوتی تھی۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر NCCIA نے بتایا گرفتاریاں DHA سے کی گئیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ جو بھی کراچی کا مقدمہ لڑے گا وہ اس کے ساتھ ہیں، چاہتے ہیں کہ MQM وفاق میں کراچی کے لیے لڑے، بدقسمتی سے ہمیں وفاق کی حمایت نہیں ملتی، جو تاجر کراچی کو کما کر دیتے ہیں ان پر بھی وفاق پیسہ خرچ نہیں کرتا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اعظم بخاری کا پنجاب پراپرٹی اونرشپ ایکٹ کا عدالت میں صحیح سے دفاع نہ کرنے کا اعتراف، کہا وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ عدالت سے فیصلہ غلط آیا، ہم نے کیس صحیح سے پیش نہیں کیا، تمام حقائق لارجر بینچ کے سامنے رکھیں گے، ٹیکنیکل ایشو ہے، اس بارے میں عدلیہ رہنمائی دے تو اس پر سوچا جا سکتا ہے۔ PDA نے موبائل سمز کو صارفین کے اپنے نام پر ہونے کو لازمی قرار دے دیا، خلاف ورزی پر قانونی کارروائی سے خبردار کر دیا، کہا کسی اور کے نام کی رجسٹرڈ سم کا استعمال خلاف قانون ہے، سم کے غلط استعمال کی مکمل ذمہ داری رجسٹرڈ صارف پر ہوگی، صارفین اپنی سمز اور ٹیلی کام کنیکشنز کے استعمال کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ افغانستان سے دہشت گردوں کا تاجکستان میں سرحد پار حملہ، مسلح جھڑپ کے دوران تاجک بارڈر گارڈز کے 2 اہلکار ہلاک ہو گئے، جوابی کارروائی میں افغانستان سے آئے 3 دہشت گرد مارے گئے، تاجک حکام کا افغانستان سے واقعے پر معذرت کرنے اور تاجک سرحد پر سیکیورٹی کے مزید مؤثر اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ تاجک حکام کا کہنا ہے کہ افغانستان سے چند روز کے دوران سرحد پار یہ تیسرا حملہ ہے۔ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے عبوری چیئرمین طارق رحمان 17 سال بعد ڈھاکہ واپس پہنچ گئے، استقبال کے لیے BNP کارکنان سمیت لاکھوں افراد امٹ آئے، عوام سے خطاب میں طارق رحمان کا بنگلہ دیش کی ترقی اور امن کے لیے جامع منصوبے کا اعلان، گزشتہ ہفتے شہید ہونے والے طالب علم رہنما عثمان ہادی کے قتل پر بھی اظہار تعزیت کیا۔ طارق رحمان کو بنگلہ دیش کے اگلے وزیر اعظم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ 60 سالہ طارق رحمان سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے بیٹے ہیں جو 2008 میں بنگلہ دیش سے لندن چلے گئے تھے۔
MQM کے مقتول رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کی اہلیہ شمائلہ عمران کی میت تدفین کے لیے لندن سے پاکستان روانہ کر دی گئی۔ شمائلہ عمران کی میت آج صبح 5:30 بجے کراچی پہنچے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ پاکستان پر وڈیروں، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کا کنسورشیم مسلط ہے۔ اپنی جماعتوں میں جمہوریت قائم نہ کرنے والے ملک پر حکومت کر رہے ہیں۔ اس نظام سے نجات کے لیے طویل اور تیز جدوجہد ناگزیر۔ قائد اعظم کے یوم پیدائش پر گورنر سندھ کامران خان رسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری فاتحہ خوانی۔ تینوں مسلح افواج کے نمائندوں DG رینجر سندھ میجر جنرل محمد شمریز، اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی اور میئر کراچی مرتضی وہاب نے بھی مزار قائد پر حاضری دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی بانی پاکستان کو خراج عقیدت، کہا قائد اعظم نے منتشر قوم کو یکجا کر کے اس کی تقدیر بدل دی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہمیں بانی پاکستان کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا بھارت کی انتہا پسند سوچ نے ثابت کر دیا کہ قیام پاکستان ناگزیر تاریخی فیصلہ تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا قائد اعظم کے سنہری اصول ایمان، اتحاد اور تنظیم قومی مستقبل کی مضبوط ضمانت ہیں۔ نئی نسل کو قائد اعظم کے افکار سے روشناس کرانا مشترکہ قومی ذمہ داری ہے۔ دنیا بھر میں کرسمس کی تقریبات جاری، شام کے گرجا گھروں میں خصوصی عبادات، دمشق میں چرچ اسکاؤٹس کی پریڈ ہوئی، عراق میں گرجا گھر میں کرسمس کی تقریب، غزہ کے فلسطینیوں نے بھی کرسمس منائی، بیت اللحم میں بھی خصوصی عبادات، گرجا گھر روشنیوں سے جگمگا اٹھا، برلن کے اسٹیڈیم میں 28,000 سے زائد ساکر فینز نے کرسمس گیت گایا، روسی دارالحکومت ماسکو میں کرسمس فیسٹیول سج گیا، اسپیس اسٹیشن پر خلابازوں نے کرسمس ٹری سجا کر کرسمس کی مبارکباد دی، نیو یارک کی ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ دیدہ زیب رنگوں سے جگمگا اٹھی۔ ویٹیکن سٹی میں کرسمس پر خصوصی عبادات، پوپ لیو کا کرسمس پر خطاب کے دوران دنیا بھر میں جاری جنگوں کے خاتمے کا مطالبہ، مصائب کا شکار غزہ کے فلسطینیوں کا خصوصی ذکر کرتے ہوئے پوپ لیو نے فلسطین، لبنان، شام، اسرائیل اور یوکرین میں امن، انصاف اور استحکام کی دعا کی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی کرسمس پر مبارکباد، سیاسی مخالفین پر تنقید کرتے ہوئے کہا سب کو اور امریکہ کو تباہ کرنے کی ناکام کوشش کرنے والے انتہا پسند بائیں بازو کے گندے لوگوں کو بھی کرسمس مبارک ہو۔ برطانوی شاہی خاندان نے سینٹرنگم چرچ میں کرسمس کی روایتی تقریب میں شرکت کی۔ اسرائیل میں بھی مسیحی برادری نشانے پر حیفا اور بیت اللحم میں کرسمس کی خوشیاں مناتے لوگوں پر اسرائیلی پولیس کا تشدد، کئی افراد گرفتار۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آباد کاروں نے کرسمس ٹری کو آگ لگا دی۔ جاپان اور 13 یورپی ممالک کی مقبوضہ مغربی کنارے میں یہودیوں کی 19 نئی بستیوں کی منظوری پر اسرائیل کی مذمت۔ اسرائیلی اقدام کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دے دیا گیا۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 1 فلسطینی شہید، 12 زخمی۔ لبنان میں گاڑی پر اسرائیلی ڈرون حملہ، 1 شخص جاں بحق۔ بگ بیش لیگ کے لیے آسٹریلیا میں موجود پاکستان کے سٹار بیٹر بابر اعظم کرکٹ کے علاوہ دیگر سرگرمیوں کی وجہ سے بھی خبروں میں ہیں۔ سڈنی میں بابر اعظم کی پتنگ اڑانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ پرائم منسٹر یوتھ اور لاہور قلندرز پلیئرز ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت گلگت بلتستان سے منتخب ہونے والی باصلاحیت ویمن کرکٹر الوی علی کا کہنا ہے کہ اس پروگرام سے انہیں اپنے خواب پورے کرنے کا موقع ملا۔ آرٹس کونسل کراچی میں 18ویں عالمی اردو کانفرنس کا افتتاح، صدر آرٹ کونسل احمد شاہ نے کانفرنس کو جشن پاکستان کا نام دیا، کہا شکریہ قائد اعظم کہ آپ نے ہمیں پاکستان دیا۔ گورنر سندھ کامران خان رسوری نے قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش کیا، کہا قائد نے ہمیں وہ ملک دیا جہاں آزادی اظہار رائے ہے۔ کانفرنس میں محفل مشاعرے کا بھی انعقاد، قائد اعظم کی یوم ولادت اور کرسمس کا کیک بھی کاٹا گیا۔ 4 روزہ اردو کانفرنس میں ادب کے ساتھ ماحولیات جیسے اہم مسائل پر بھی بات ہوئی۔ اور حسن و فطرت سے کلام کرنے والے شاعر منیر نیازی کو اپنے مداحوں سے بچھڑے 19 سال ہو گئے۔ اردو اور پنجابی میں منیر نیازی نے بے مثال شاعری کی، انسان کے جبلی خوف کو موضوع بنایا، رنگوں اور مناظر سے خاص دلچسپی منیر نیازی کا امتیاز تھی۔